السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ شادی شریف کا یہ مبارک جلسہ ہے اور وہ بھی رانیاں دے گھر وچ۔ اس مناسبت نال ناچیز کا موضوع ہے عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ موضوع سمجھو قرآن مجید دے مبارک دو جملیاں دا ترجمہ ہے۔ جیڑی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس سے شاید وضاحت کریں گے۔ دوستان گرامی، اللہ جل شانہ نے میری سمجھ کے مطابق فن بلاغت کے لحاظ میں دیکھا جائے تشبیہ بلیغ اس مقام پہ نظر آ رہی، وہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، تمہارا لباس ہے، یعنی لباس کی طرح ہے۔ ہن کا لباس لکم، تقدیر عبارت اصل عبارت جنین بن جائے گی کہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح۔ تو یہ لباس تشبیہاً فرمایا گیا ہے، ورنہ عورت انسان ہے، مرد بھی انسان، وہ لباس تو نہیں۔ لباس انہوں نے فرمایا گیا ہے لباس دے نال مشابہت دی بنا دے۔ ہن اساں اس سے مشابہت دی وضاحت کرنی کہ اللہ پاک نے عورتاں نو مرداں دے لباس وانگوں فرمایا ہے اور مرداں نو عورتاں واسطے لباس وانگوں فرمایا ہے۔ یہ اس کے اندر کی حکمت ہے؟ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر لباس دے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک مقصد ایک کو دا وصف، ایک کو دی صفت
ستر چھپانا، شرمگاہ چھپانا، سرائکی ننگے چھپانا۔ اللہ پاک نے لباس دا ایک مقصد دسیا ہے اور دوسرا مقصد دسیا ہے زینت۔ یہ دو مقصد پروردگار نے لباس دے قرآن مجید بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورت اعراف آیت نمبر 26۔ پروردگار فرماؤں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، سبحان اللہ، لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ سبحان اللہ۔ اے آدم دی اولاد، اساں تھوڑے تے اتارے لباس تھوڑیاں شرم گاواں ستر چھپاندا ہے، وریشا اور تمہارے لیے زینت ہے۔ لباس دا زینت ہونا ہر کسی کو معلوم ہے۔ عورت بغیر لباس تو ہوئے، مرد بغیر لباس تو ہوئے، کوڑا لگتا ہے۔ اللہ پاک نے لباس کو زینت بنایا ہے، یہ انسان سمر جاتا ہے، انسان سونا لگتا ہے۔ لیکن یہ مقصد پروردگار نے مؤخر رکھا، انہوں بعد بیان فرمایا۔ پہلا بیان فرمایا یواری سوآتکم، لباس اساں اتاریا تہاڈی ستر پوشی واسطے، تہاڈے شرم گاواں نو چھپاون واسطے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور اللہ نے ارشاد آدم دی اولاد نو ندا فرما کے تے ساڈے وال بھیجیا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اصل لباس تواڈے تے اتارے، یعنی لباس تے اسباب تو اتارے، زمین وچ پیدا ہویا ہے، تیار ہویا ہے۔ اس دے مقصد دو بیان فرمائے، اولاد آدم نو خطاب کر دے۔ میری گل توجہ فرمانا، میں اشارہ تن ایک گل کر جانا، یہ آدم دی اولاد دے لباس دے دو مقصد نے۔ تا آدم دی اولاد نو پکار کے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا لنگور دی اولاد نالے خطاب نہیں۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ جیڑے لنگور دی اولاد پڑھتے پڑھاندے نے، انہاں نال کوئی گل نہیں۔ آدم دی اولاد نال گل ہے کہ تھوڑے واسطے لباس دو مقصد واسطے آیا ہے، ایک ستر چھپانا ہے، دوسرا تھانوں سونا بنانا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا،
اللہ پاک نے جب دو مقصد بیان فرمائے نے تو مقدم اور سب تو پہلا مقصد جڑا ہے وہ ستر پوشی رکھیا ہے. تو غور فرمانا کافر جڑا ہے وہ لباس دا مقصد صرف زینت بناؤندا ہے، صرف اپنے آپ کو سوارنا تے سجانا رکھتا ہے، ستر چھپانا نہیں رکھتا. یہ مسلمان بندہ ہے کہ وہ جدو لباس پاؤندا ہے تو پہلا مقصد ہی ستر چھپا کے اپنی غیرت اور اپنے حیا نو محفوظ کرنا. مومن دا مقصود ستر پوشی ہے، کافر دا مقصود محض زینت ہے. توجہ فرمانا. لہذا جب اللہ نے لباس دا مقصد ستر پوشی پہلا رکھے ہے تو مسلمانوں آپ سمجھ جاؤ گے کہ لباس جے ہوئے سوڑا تے تاوی کافر دا ہے، تے جے ہوئے پتلا تے تاوی کافر دا ہے. جے سوڑا انجدہ ہوئے کہ آغائے ستر دی نمائش ہوئے تے سمجھو کافر دا لباس ہے. کیونکہ مسلمان دے لباس واسطے اللہ نے نال ہی دس دیتا ہے کہ یہ آیا ہی ستر پوشی آستے، تے جے ستر پوشی دی بجائے آغائے ستر دی نمائش ہوئے ہے جی، دیکھ بھال ہوئے الٹا ہے جی، برادری ٹبر خیش قبیلے وچ ہے جی لگا پھرے بندہ تے اپنے آغائے ستر دی نمائش کرتا پھرے تے سمجھو اس شخص نے اللہ دا لباس اتارن دا جیڑا مقصد سی اس ختم کیتا ہے. لہذا ایک کمینہ صرف زینت آستے پائی پھرتا ہے، ستر پوشی آستے نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی دے بندیاں میں شامل نہیں. اللہ دے بندیاں دے لباس دا مقصد پہلا ستر پوشی ہے. لہذا سوڑا لباس سبحان اللہ، تنگ لباس، چست لباس، آغائے ستر دی نمائش کرنا لا بھاوے عورت پاوے بھاوے مرد پاوے، سمجھ وہ کافرانہ لباس پائی پھردا ہے، مسلمانہ والا نہیں پائی پھردا. سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. قرآن پاک دے لفظ نے موٹے صاف، کوئی باریکی تے تعویل جان دی لوڑ نہیں، صاف الفاظ میں یواری سوآتکم. جڑے جمدے بیٹھے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساڈیاں یہو جہاں گلاں سن کے تواڈے ورگے مسلمان خوش ہوندے نے. کیوں؟ تسا آدم دی نسل جے اور آدم دی اولاد ہون تے فخر کر دے جے، لیکن اسے معاشرے دے اندر ایک او طبقہ بھی ہے جڑا انہاں گلاں دی وجہ نال سانو گالاں کڈدا ہے، سانو برا بولدا ہے. عجیب گل ہے، وہ طبقہ ود رہا ہے، تسی گھٹ رہے جے.
وہ ود لے پیا تسی گھٹ دے پے جے وہ طبقہ بھی ہے لیکن سانو پرواہ اس گل دی کوئی نہیں کہ ساڈا خطاب ساڈا بیان آدم دی اولاد واسطے ہے لنگور دی نسل واسطے کوئی بے شک سبحان اللہ سمجھن والے سمجھ جان گے ذرا اچھی بول سبحان اللہ اور سجنا پروردگار نے فرمایا یواری سوآتکم یہ لباس تواڈے ستر لکاؤں ہے معلوم ہویا لباس اوہی ہے جیڑا ایڈا کھلا پایا جاوے جہدے نال ستر چھپ جاوے جیڑا ٹوئے ٹبے وکھاوے جیڑا آگائے ستر وکھاوے وہ لباس نہیں لباس وہی ہے جڑا ستر چھپاون واسطے آیا اور اتھوں یہ بھی پتہ لگ گیا جیڑا لباس باریک ہوے گا جیڑا پتلا ہوے گا جہدے نال عورت مرد دے ستر دے آغا دی نمائش رنگ دی ہوے گی وہ بھی لباس کافراں دا ہے مسلماناں دا نہیں اللہ نے قرآن دے اندر دو لفظ اتار کے دس دیتا ہے او مسلمانوں زینت ضرور ہے لباس لیکن زینت بعد رکھیا جے پہلا اپنے ستر پوشی دے اپنے حیات غیرت نو قائم رکھنے والا مقصد رکھیا جائے سبحان اللہ ادھر بول دے صحیح یہ اللہ دا قرآن ہے اور سجنا اتھوں ہی پتا لال ہے زمانے دے اندر لباس دیاں فیکٹریاں بہت نے لباس دی مشینری بہت ہے اور سجنا اج لباس دی صنعت بہت زیادہ ہے لیکن لباس گھٹ صنعت بہت زیادہ ہے جے بننا ہے یا سوڑا بننا ہے ننگا بننا ہے یا پتلا تے باریک بننا ہے وہ بھی ننگا ہی بننا ہے پروردگار نے فرما دیتا یواری سوآتکم اتھو آپ اندازہ لایا جائے زمانے دے اندر بہتی خدمت شیطان دی پئی ہوندی ہے یا رحمان دی ہو رہی ہے او مسلمانوں یہ آپ اندازہ لگایا جائے بازاراں وچ فیکٹریاں لباس پتلے بننے یا موٹے خصوصاً بڑیاں دے وہ بولتے نہیں ہوئے ویخ نام مراد دنیا ایسی عجیب بن گئی ہے کہ مرد واسطے حکم ہے اتلے تن تے وہ پتلا لباس پا سکتا ہے ستر والے تے نہیں پا سکتا کوئی عورت دے سارے ہی ستر ہے انہوں تے پتلا لباس حرام ہے کہ جہدے واسطے حرام ہے او دے واسطے سب تو زیادہ پتلا لباس تیار ہوتا ہے تے اللہ نے پہلا دس دیتا او یواری سوآتکم لباس دا مقصد تہاڈا وہ ہے تہاڈا ستر چھپانا اور لہذا مسلمانوں قرآن نے اس مقصد نو سامنے رکھ کے نہ سوڑے دے لاگے جاؤ نہ پتلے دے لاگے جاؤ تاکہ اللہ نے تواڈے لباس کا جو مقصد قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ مقصد پورا ہو گئے اور اللہ راضی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یار یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد
اللہ اکبر. آئی جے سمجھ سکیو. قرآن دا نام لینا، قرآن دی تعلیم. توجہ ہونا کہ میں چلاں گا وضاحت کراں گا مزید. آج لباس کا ایک مقصد دیکھو گے زینت، دوجا مقصد کوئی جڑا اللہ نے پہلو بیان فرمایا ہے وہ ختم کی تھی بیٹھے. سچی دسیا جائے پینٹ جیڑی ہے یہ سوڑی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سطر چھپا دی. میرا مقصد پینٹ اتارنا نہیں، پاوے کئی کوئی ننگا لگا پھر سانو کی لگے، کیونکہ مکالا تو وہی ہے جڑا مل بیٹھے. اس جہان میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن ایمان نال دسو ہوئے لباس عورتوں کا باریک تو باریک، تنگ تو تنگ، اور چھوٹے تو چھوٹا. این بازار دے اندر باڈیاں بنیاں ہوتی ہیں، انہاں باڈیاں دے اتنے پورا نال چپکیا بنیا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ چڑھایا کہ نہیں. میری گل نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. تو اتو آخنا تعلیم عام کرو. وہ تعلیم تے عام کرو کیڑی ننگے کرنے والی مرضی چھوڑو. کافر لباس پاؤں ہے فقط زینت مقصود ہوتا ہے. وہ بھی کیوں؟ تاکہ میرا لباس ویکھ کے اگلے ضرور نظر مارا پرکشش ہوئے، میرے ال بدکاری واسطے مائل ہوں. کافر زینت مقصد بناؤں ہے، لیکن زینت دے نال وہ خود بدکاری دی دعوت دے رہا ہوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مسلمان کی زینت ایسی نہیں بنائی. مسلمان کو اللہ پاک نے پہلو ہی دس دیتا ہے زینت مقصد ضرور ہے، لیکن پہلو مقصد ستر چھپانا ہے، حیا غیرت بچانا ہے. لہذا جدوں بھی زینت اپنی بناویں ایسی نہ بناویں جے دے نال برائی دی طرف میلان ہوئے. ایسی زینت بناویں جس زینت نو ویکھ کے زینت تے پیدا کرنے والے دا خیال ہوئے ہو. توجہ ہے، غور فرمانا. ہوں دسنے لباس کی وضاحت ہو گئی کہ لباس کا مقصد خود قرآن نے جو بیان کیا وہ دو چیزیں ہیں. تیسرا مقصد گرمی سردی سے بچانا، وہ ایک اور مقام پر ہے. تقیکم الحر، یہ لباس تمہیں گرمی سردی سے بچاتا ہے. توجہ ذرا، گرمی سردی تو بچانا واسطے لباس وہ مقصد دونوں کا ہو سکتا ہے. اور جڑا ستر پوشی کا مقصد ہے یہ صرف مسلمان کو دتا گیا ہے. یہ تو صرف مسلمان ہی فائدہ حاصل کرتا ہے. تا اس مقام تے پروردگار نے فرمایا یواری سواتکم. اور سنگیا
توجہ فرما اللہ نے فرمایا لباس آنگو ایدے وچ عورت تے مرد دی سبحان اللہ تربیت تے تحفظ جڑا ہے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ لباس فرمایا لہذا جھلیا لباس تیرا وہ تیرے واسطے کسی اور واسطے نہیں، اے نہیں کہ آپ ننگا لگا پھرے تو لباس کسی نو دے دے۔ دوسرا توجہ نہیں فرمائی نے، سبحان اللہ ایک لباس تھا خیال رکھ اپنے واسطے، دوسرا پھٹنے نہ پاوے، پھٹیا لباس پایا نہ ستر پوشی رہے گی نہ زینت رہے گی۔ پروردگار نے عورت مرد نو لباس وانگو فرما کے اے دونوں گل سمجھائی ہے۔ عورت مرد واسطے لباس آنگو مرد عورت واسطے لباس آنگو، لہذا خبردار خیال رکھیا جے، عورت دا مرد خیال رکھے، عورت کسے دا لباس نہ بنے، کسے دے ہاتھ نہ چڑھے۔ توجہ نہیں فرمائی، عورت مرد دا خیال رکھے کیونکہ وہ بھی وہ دا لباس ہے، انہوں آزاد نہ چھڑ دے وے، عورت بے حی بے غیرت نہ بنے۔ مرد جی میں بدکاریاں نو منہ مارے عورت نو غیرت نہ آوے، نا رب نے دونوں نو دسیا ہے تسی ایک دوسرے دے لباس دے، لہذا خیال رکھیا جے نہ عورت اپنی عزت گواوے نہ مرد گواوے، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے دے لباس نے، ہمیشہ انہاں دی عزت بھی محفوظ رہ جاوے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، اس لباس دی قرآن مجید یعنی عورت اور مرد کیونکہ لباس فرما دیتا گیا، ہن اس لباس نو محفوظ رکھن واسطے، اس دے تحفظ واسطے اللہ پاک نے کچھ احتیاطاں دسیاں تاکہ عورت مرد دے واسطے لباس آنگوئے تو وہ لباس ہی بن کے رہے، تاکہ اے دی عزت، اے دا دین، اے دا سب کچھ محفوظ رہے۔ بزرگ لوگ فرماندے ہوندے نے جے کوئی بچدا ہے تے گھروں بچدا ہے، جے کوئی اجڑدا ہے تے گھروں اجڑدا ہے۔ توجہ ہے؟ ہن ذرا میں بخاری شریف دی ایک حدیث سناواں گا جس نال اللہ اکبر یہ لباس یعنی عورت مرد نو محفوظ رکھن، تاکہ لباس یہ نہ پھٹنے پاوے نہ کسی غیر دے ہاتھ آوے، اپنے کول رہے تو جو مقصد رکھا گیا عزت غیرت محفوظ رکھن دا پہلا وہ محفوظ۔ یہ واسطے ایک بخاری دی حدیث سنا حیران ہو جاؤ گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کس قدر اس لباس دے تحفظ دی گل کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ لو سونیو کتاب النکاح، نکاح دی محفل کے اندر بیٹھے ہیں،
جو بھی گل کرانگا صرف عورت مرد دے حوالے نال ہی کرانگا، نکاح دے حوالے نال ہی کرانگا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان بخاری شریف کتاب نکاح دے اندر باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرمانے نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فرمایا کوئی عورت کسے عورت نہ اینی کھلی ہو کے نہ بوے، اینا آزاد ہو کے نہ بیٹھے، او دا جسم ویکھ کے او دے جسم تے شکل صورت حلیہ ویکھ کے فتنعتها لزوجها، عورت اٹھ کے اپنے میاں کول جاوے، شوہر کول جاوے، پھر اس عورت دا حلیہ صورت پکا کے ذہن دے اندر اپنے میاں نو بیان کرے، انج نہ کرے فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، مرد اپنے عورت دے منہ وچوں اس عورت دا حلیہ شکل صورت جسم دی بناوٹ سن کے انہوں خیال آوے جی میں ویکھ رہا ہے اس غیر عورت کأنہو ینظر الیہا، مرد نو انج لگے جی میں ویکھ رہا ہوں، پھر انہوں خیال شروع ہو جائیں غیر دی دھی بہن دے عورت دے۔ سونے نبی نے فرمایا کوئی عورت کسے عورت دا حلیہ شکل صورت بناوٹ ویکھ کے اپنے مرد دے کے بیان نہ کرے۔ سونیا اتھو آپ اندازہ لگاؤ سونا مدینے دا تاجدار جدو اے منع فرما رہا ہے عورت اپنے مرد دے اگے کسے عورت دی شکل صورت بیان نہیں کر سکتی، اتھو آپ ہی اندازہ لگاؤ مرد بھی کسے غیر مرد دا حلیہ اپنی عورت دے اگے بیان نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ سونے نبی قرآن جو پڑھایا ہے، اللہ نے قرآن فرمایا ہے یواری سواتکم، اسا عورت نو لباس بنایا تہاڈا، مرد نو عورت دا لباس بنایا ہے۔ نبی اس لباس دی حفاظت انج فرمائی ہے کہ کدھر خیال غیر عورت دا مرد نو نہ آوے، مرد نو غیر عورت دا خیال نہ آوے، غیر عورت نو مرد دا خیال نہ آوے۔ سونا نبی غیران دے خیال تو بچاؤں دے تاکہ تیرا لباس عزت والا محفوظ رہ جاوے۔ سبحان اللہ، اللہ توجہ ہے، ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ۔ قرآن ہوئیے حدیث ہوئیے پر سنیں گا ساڑھے منہ جو اللہ دے فضل و کرم نال ایک قرآن و حدیث دے حقائق ساڑھے بزرگاں آن کے کھولے نے، ورنہ یورپ دی مرضی دا قرآن سنایا جاندہ ہے، یورپ دی مرضی دا نبی دا فرمان سنایا جاندہ ہے، باقی سب لکا لیا گیا ہے۔ توجہ ہوں اتھے ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ نے لباس فرمایا، اللہ نے لباس فرمایا، اس لباس دی حفاظت سونے نبی نے اس لباس نو بناون سیون تیار کرن دا سارا طریقہ کملی والے نے سمجھایا ہے۔ فرمایا کوئی عورت لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کاننا حضور نے فرمایا عورت
عورت نال بیٹھ کے اوہ ذرا غور کری غیر مرد نال بیٹھنا کتنے ہونا ہے غیر مرد نو ویکھنا کتنے ہونا ہے عورت نال بیٹھ کے وہ دی شکل پکاوے وہ دی تصویر نقشہ ذہن وچ لے آوے پکا کے اپنے میاں نو جا بیان کرے سونے نبی نے فرمایا کبھی نہ کرے آجے وہ بول مرے اور ستیا اللہ اکبر کبیرہ یہ اس نبی دی گل ہے بخاری دے اندر باب الغیرت جائے باب الغیرت جائے